व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क PhD थे। आपकी इस्लाम पर रिसर्च ने दुनिया भर में शोहरत पाई और आपके थीसिस को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों ने सनद कबूलियत बख्शी। आप बयान करते हैं 1918 का जिक्र है, मैं वालिद साहब के साथ अमृतसर गया। मैं छोटे गांव का रहने वाला था जहां ना बुलंद इमारत थीं, ना सड़कें, ना कारें, ना बिजली के कुमकुमे और ना बड़ी बड़ी दुकानें। ये सब कुछ देख के मैं दंग रह गया। लाखों के सामान से सजी हुई दुकानें और बोर्ड पर कहीं राम भेजा सनत राम लिखा था, कहीं दुन्नी चंद अग्रवाल लिखा था, कहीं फकीर चंद तो कहीं राणा भगवान दास। हाल बाजार के उस सिरे से इस सिरे तक किसी मुसलमान की दुकान नजर नहीं आती थी। हाँ, मुसलमान जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन मजदूर की हैसियत से। कोई बोझ उठा रहा था, कोई गधे लाद रहा था, कोई किसी टाल पर लकड़ियां चीर रहा था और कोई भीख मांग रहा था। गैर मुस्लिम कारों और फंटों पे जा रहे थे और मुसलमान 2.5 मन बोझ के नीचे दबे हुए मुश्किल से कदम उठा पा रहे थे। हिंदुओं के चेहरों पे रौनक, बशाशत और चमक थी और मुसलमान का चेहरा फाका, मुशक्कत, फिक्र और झुर्रियों की वजह से अफसुर्दा और मस्क हो चुका था। मैंने वालिद साहब से पूछा, क्या मुसलमान हर जगह इसी तरह घटिया ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? वालिद साहब ने कहा, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ने मुसलमान को भी हिंदू की तरह 2 हाथ, 2 पाँव और 1 सर अता किया है, तो फिर क्या वजह है हिंदू तो ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं और मुसलमान हर जगह हैवान से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वालिद साहब बोले, ये दुनिया मुर्दार से ज़्यादा नजिस है और इसके मुतलाशी कुत्तों से ज़्यादा नापाक है। अल्लाह ने ये मुर्दार हिंदुओं के हवाले कर दिया है और जन्नत हमें दे दी है। कहो कौन फ़ायदे में रहा, हम या वो? मैं बोला, अगर दुनिया वाकई मुर्दार है तो फिर आप तिजारत क्यों करते हैं और माले तिजारत ख़रीदने के लिए अमृतसर तक क्यों आए? एक तरफ दुनियावी साजो सामान ख़रीद के मुनाफा कमाना और दूसरी तरफ उसे मुर्दार करार देना, अजीब किस्म की मंतक समझ आई मुझे। वालिद साहब बोले, बेटा, बुज़ुर्गों से बहस करना सादतमंदी नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो एक हदीस का तर्जुमा है। हदीस का नाम सुन के मैं डर गया और बहस बंद कर दी। सफ़र से वापस आकर मैंने गांव के मुल्ला से अपने शुबहात का जिक्र किया। उसने वही जवाब दिया। मेरे दिल में इस मुहिम्मे को हल करने की तड़प पैदा हुई, लेकिन मेरे कल्बो नज़र पे तकलीद के पहरे बैठे थे। इल्म कम था और फ़हम महदूद, इसलिए मामला उलझता गया। मैं मुसलसल 14 बरस तक हुसूल इल्म के लिए मुख्तलिफ उलमा और सूफिया के यहाँ रहा। दरसे निज़ामे की तकमील की, सैकड़ों वाइज़ीन के वाज से 20 दीनी किताबें पढ़ीं और बिलाखिर मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम जो हमारे यहाँ राइज है वो कुरान के इस्लाम से मुख्तलिफ है, बल्कि कतई मुख्तलिफ है। हमारे मौलवी के इस्लाम में तौहीद का इकरार, सलात, ज़कात, सोम और हज की बजावरी, दाढ़ियाँ बढ़ा लो, टखनों से ऊपर शलवारें कर लो, अजान के बाद अदब से कलमा शरीफ पढ़ना, जुमेरात, चहलम, 11वीं वगैरह को बाकायदगी से अदा करना, कुरान की इबारत पढ़ना, अल्लाह के ज़िक्र को सबसे बड़ा अमल समझना, कुरान और दुरूद के ख़त्म कराना, हक हू के वर्द करना, मुर्शिद की बैत करना, गैर मुस्लिम को नापाक व नजिस समझना, तबीयात, रियाज़ियात, इक़्तिसादियात, तामीरात वगैरह को कुफ्र ख्याल करना, यानी जदीद उलूम को कुफ्र ख्याल करना, गौर व फ़िक्र और इज्तिहाद व इस्तिंबात को गुनाह करार देना, सिर्फ कलमा पढ़ कर बहिश्त में पहुँच जाना और हर मुश्किल का इलाज अमल और मेहनत के बजाय दुआओं से करना। जबकि दूसरी तरफ कुरान पढ़ा तो नज़र आया कि एक भी कौम ऐसी ना थी जिसको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ने की वजह से तबाह किया गया हो। जबकि कम तोलना, रिश्वत सतानी, नाइंसाफ़ी, दूसरों का हक मारने, नाहक कत्ल करने वाले, मिलावट वगैरह पर यानी हुकूकुल इबाद पर पूरी की पूरी कौमें तबाह कर दी गईं और आज मस्जिदें, हमारी मस्जिदें नमाजियों से भरी हैं। तबलीगें उरूज पर हैं, दाढ़ियाँ बढ़ रही हैं, मगर रिश्वत खोरी, हराम खोरी, ज़िनाकारी, मिलावट, धोखेबाजी कम होने के बजाय दाढ़ियों के साथ साथ बढ़ रही है। हमें मौलवी ये तो बताते हैं कि पहला सवाल क़यामत में नमाज का होगा, मगर ये क्यों छुपाते हैं कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के मुताबिक किसी शख्स के कदम बारगाह खुदावंदी से रोज़े महशर उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे 5 चीज़ों का सवाल न कर लिया जाए।
کس چیز میں خرچ کی تھی؟ جوانی کن کاموں میں گزاری تھی؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ مال کہاں خرچ کیا تھا؟ اور علم پر کتنا عمل کیا تھا؟ مگر پھر بھی ہمارا سارا زور چند رسومات اور بے دلی سے کیے گئے نماز روزے پر ہے۔ یہ اس لیے کہ مولویوں نے پھیلایا یہی اسلام ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محفلوں میں حضور کی سنت صادق اور امین جہاد اور حسن اخلاق کے بجائے معجزات اور ظاہری حلیے، داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر شلوار پہ سارا زور ہوتا ہے۔ یہی دو اسلام ہیں جو ایک مولوی پھیلا رہے ہیں اور دوسرا جو کہ اصل ہے، جو علم و عمل پر مبنی ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہ مبنی ہے۔ میں علماء کرام کے فیض سے جب تعلیمی اسلامی پر پوری طرح حاوی ہو گیا، ڈاکٹر برک فرماتے ہیں، تو یہ حقیقت واضح نظر آئی کہ خدا ہمارا، رسول ہمارا، فرشتے ہمارے، جنت ہماری، حوریں بھی ہماری، اور زمین اور آسمان سب ہمارا، الغرض سب کچھ کے مالک ہم ہیں، اور باقی قومیں اس دنیا میں جھک مارنے آئی ہیں۔ ان کی دولت، عیش اور تنعم محض چند روزہ ہے، وہ بہت جلد جہنم کے پست ترین طبقے میں اوندھے پھینک دیے جائیں گے، اور ہم کم خواب و ظرف بفت کے سوٹ پہن کے سرمدی بہاروں میں حوروں کے ساتھ مزے لوٹیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا، انگریزی پڑھنے کے بعد علوم جدیدہ کا مطالعہ کیا، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوئی، اقوام کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا مسلمانوں کی 128 سلطنتیں، جن میں سلطنت عثمانیہ اور انڈیا کی تمام سلطنتیں شامل ہیں، وہ مٹ چکی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسے کافر کو کیوں بنایا، اور انڈیا کے اندر مغلوں کا وارث کیوں مودی جیسے شیطانوں کو بنا دیا گیا، ہسپانیہ کے اسلامی تخت پر فروانیہ کو کیوں بٹھایا گیا، مغلیہ کا تاج الزبتھ کے سر پہ کیوں رکھ دیا گیا، بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ، سربیا، پولینڈ، کریمیا، یوکرین، یونان اور بلغاریہ سے ہمارے آثار کیوں مٹا دیے گئے، ہمیں فرانس سے بیک بینی دو گوش کیوں نکالا گیا، اور تیونس، مراکو، الجزائر اور لیبیا سے ہمیں کیوں رخصت کر دیا گیا۔ میں رفع حیرت کے لیے مختلف علماء کے پاس گیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اس مسئلے پہ 5-7 برس تک غور و فکر کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ایک دن میں سحر کو بیدار ہوا، طاق میں قرآن شریف رکھا تھا، میں نے اسے اٹھایا، کھولا، اور پہلی آیت جو میرے سامنے تھی وہ یہ تھی، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر چکے ہیں، ہم نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی تھی، ہم نے ان کے کھیتوں پہ چھما چھم بارشیں برسائیں اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دیں تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ یکایک میری آنکھیں کھل گئیں، اندھی تکلیف تھی وہ تاریک گھٹائیں جو دماغی ماحول پر محیط تھیں یکایک چھٹنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جا بجا لکھا دیکھا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، قوانین قدرت ہر ایک انسان کے لیے ایک ہی ہیں، ہندو اوپر سے گرے، کرسچن گرے یا مسلمان اوپر سے گرے، کشش شکل اور قانون قدرت کے تحت اس نے زمین پہ ہی گرنا ہے، آسمان پہ نہیں جانا۔ ہر عمل کی جزا و سزا مقرر ہے جسے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے اور نہ کوئی دوا، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مگر مسلمانوں نے عمل ترک کر دیا اور مسلح لے کے بیٹھ گئے، ذکر و اذکار اور دعاؤں سے۔ ان کی اہمیت اپنی جگہ، مگر قوانین قدرت جیسے سیلاب، زلزلے، بارشیں دعاؤں سے کب ٹلتے ہیں۔ قانون قدرت عمل کے ذریعے حرکت میں آتا ہے۔ مولویوں نے دین کو چند عبادات تک مخصوص کر دیا ہے، جبکہ قرآن میں وضو، نماز اور ارکان اسلام، طلاق وغیرہ، قرض وغیرہ پر بمشکل 150 آیات ہیں، اور مطالعہ کائنات کے متعلق 756 آیات ہیں، تو زیادہ اہمیت کس کی ہوئی؟ پھر بھی ہمارا سارا زور نماز روزے تک محدود ہے۔ خالق اور قرآن نے تو ہمیں تسخیر عالم اور تسخیر کائنات کے لیے چنا تھا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، پھر ہم کیوں کنویں کے مینڈک بن کر جی رہے ہیں؟ آج دنیا بھر کی سائنسی ایجادات میں مسلمانوں کا حصہ 1% سے بھی زائد نہیں۔
علم ہماری میراث تھی، پھر کیوں دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں مسلمان ملکوں کی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں ہے؟ آج مغرب والے لوہے، تانبے، سونا، بارود، تیل اور گیس کو کھود کر نکال رہے ہیں اور ان کے ذریعے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ جہاز بنا رہے ہیں، سیٹلائٹس، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، آبدوزوں کے ذریعے ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں اور فلک کو تسخیر کر رہے ہیں۔ علم و عمل کے ذریعے انہوں نے مقصد پا لیا ہے، اور ہم حکمت کا خزانہ قرآن کی صورت میں موجود ہوتے ہوئے اس سے مستفید ہونے سے قاصر ہیں۔ بقول شاعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میں نے سارا قرآن مجید پڑھا اور کہیں بھی محض دعا یا تعویذ کا کوئی صلہ نہ دیکھا، کہیں بھی زبانی خوشامد کا اجر سونا چاندی، محلات اور حوروں کی شکل میں نہ پایا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی جھنکار سنی، اور میرے آنکھوں نے غازیوں کے وہ جھرمٹ دیکھے جو شہادت کی لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں کود رہے تھے۔ ایون کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اپنے نظریات نافذ کرنے کے لیے، ساری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ میں اپنی حکومت بنانی پڑی اور کفار سے جنگ کرنی پڑی۔ وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت کا علم ہاتھ میں لیے معافی حیات کی طرف بانداز طوفان بڑھ رہے تھے، اور وہ پروانے دیکھے جو کسی کے جمال جاں افروزہ پہ رہ رہ کے قربان ہو رہے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمان ہر جگہ محض اس لیے رسوا ہو رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے عمل، محنت اور ہیبت والے اسلام کو ترک کر رکھا ہے۔ آج بھی اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق اور امین والا، اور صحابہ علیہم رضوان کا جو کہ عاشق رسول تھے، ان کے ایک ابرو پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے، ان کی طرح باہر نکل کے تسخیر عالم کے لیے والا اسلام نافذ کرنے کے لیے جو اصل اسلام ہے، آج بھی مسلمان اس کو اڈاپٹ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔